کرام اس وقت ہم موجود ہیں جناب کمیل کے مزار مقدس پر۔ یہ کمیل ابن زیاد نخعی الیمانی کا مزار مقدس ہے۔ مولا کے عظیم صحابی ہیں، امام حسن اسلام کے خاص شیعہ اور ان کے عظیم صحابی میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بڑے سچے مولا کے یہ صحابی تھے۔ مولا کے بہت سارے صحابی تھے، اور لیکن ہر صحابی بعظمت نہیں ہوا کرتا، کچھ فضائل اور درجات کے فرق ہوا کرتے ہیں۔ تو مولا کے یہ ان عظیم صحابیوں میں سے تھے جو مولا کے ہمراز ہوا کرتے تھے۔ جیسے انسان کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، لیکن ہر دوست رازدار نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ ان صحابیوں میں سے تھے مولا کے، جو مولا کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ مولا کے رازدار بھی تھے، جن سے مولا اپنے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ نہج البلاغہ میں بڑے اقوال موجود ہیں کہ جہاں پر جناب کمیل کے مخاطب کر کے مولا نے کلام کیے ہیں اور کہا کمیل میرے سینے میں علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، لیکن اس کو کوئی لینے والا نہیں ہے، اور کاش مجھے کوئی ایسا قلب مل جائے، ایسا دل مل جائے، کوئی شخص مل جائے جس کو میں یہ اپنا علم اس کو حوالے کر سکوں۔ تو بہت سارے باتیں مولا نے جناب کمیل کو بتائیں۔ یہ جناب کمیل وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو مولا نے علم منایا، علم بلایا عطا کیا تھا۔ یہ وہ علم ہے کہ انسان کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ تمہاری موت کب واقع ہوگی، کس جگہ پر ہوگی، کیسے موت تمہاری آئے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، انسان کو دیکھ کر اس کی موت کے بارے میں خبر دینا، تو یہ بڑے سوچنے اور فکر کی بات ہے اور عظمت کی بات ہے کہ جس مولا کا صحابی اتنا با کمال ہو تو صحابی کا مولا کتنا با کمال ہو۔ تو اب مولا نے یہ ان کو کمال عطا کیا تھا۔ جب ان کے پاس پریشانی آئے، مصیبت میں گرے، تو ان کا مولا مجھے کوئی دعا بتائیے، تو مولا نے ان کو پھر ایک دعا تعلیم کی تھی، اور وہ دعا تھی جناب خضر علیہ السلام کی، کہا تم یہ دعا پڑھو تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو نہ جانے جناب کمیل کی زبان میں کیسا اثر تھا اور کس خلوص کے ساتھ اس دعا کو پڑھا۔ دعا خضر کی تھی، کمیل کے نام سے مشہور ہوگی۔ آپ نے دیکھا دعا خضر کی تھی، اب سب لوگ دعائے کمیل کے نام سے جانتے ہیں۔ شب جمعہ پڑھیں، اس کی دعا، حاجتیں، تمنائیں، جب اس کو پڑھیں گے آپ سے معرفت کے مدارج اور دریچے آپ کو کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یقین ترجمہ پڑھیں جس میں مولا نے ایسے سے با کمال جملے استعمال کیے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، حقیقت نظر آتی ہے۔ پروردگار کیا تو میری جبھی کو پیشانی کو جہنم کے حوالے کرے گا جو تیرے سجدے میں خم ہوتی ہے، ان ہاتھوں کو جہنم کے حوالے کرے گا جس سے میں نے تیرے عبادت کی ہے، اس زبان کو جہنم کے حوالے کرے گا جس سے میں نے تیرا ذکر کیا، یا سری یا رضا سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والے خدا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے جس سے میری دعا قبول نہیں ہوتی، جو میری دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یعنی انسان لاکھ دعا کرتا رہے، اگر گناہ ہے تو وہ سد باب بند کر رہے ہیں۔ پہلے مغفرت کی طرف طلب کرے، استغفار کرے، پھر دعا مانگے۔ کہ اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو مجھ پر مصیبتوں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنوب التی تغیر النعم، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جس میں جو میری نعمتوں میں تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ کل میں ٹھیک ٹھاک تھا، آج بیمار پڑ گیا ہوں، کل اچھا کام چل رہا تھا، آج جو ہے کام ٹھپ ہو گیا، کل بزنس اچھا تھا، آج جو ہے فلوپ جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس کی بنا پر ہیں؟ گناہوں کی تبدیلیوں کی بنا پر، رفتہ رفتہ اس کا اثر آتا ہے۔ بہرحال جس عظیم بہارگاہ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، 90 سال کی عمر میں جب یہ حج کر کے واپس آئے نا، حجاج بن یوسف ثقفی ملون کا دور گزرا، بڑا کٹر قسم کا ظالم گزرا ہے، اور یہ اس کے بارے میں ملتا ہے اس کا دسترخوان اس وقت تک نہیں اٹھتا تھا جب تک یہ کسی علی کے چاہنے والوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، اس وقت اس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اور جب پتا چلا کہ یہ بھی علی کا شیعہ ہے، اس کو بلایا، اور جب یہ آئے انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو چھپایا، اور پھر جب چھپایا تو ان کے خاندان والوں کو پریشر ڈالا گیا، یہ ظاہر ہوئے، اور پھر ان سے کہا کہ علی سے برات کرو، اس علی سے دوری اختیار کرو، علی پر تبرہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر علی کو چھوڑ دیا تو پھر دین میں بچا کیا ہے، تو لہٰذا میں ہرگز علی کو نہیں چھوڑ سکتا، ہرگز علی سے دوری اختیار نہیں کر سکتا، چاہے مجھے قتل کر دو۔ پھر جناب کمیل کو قتل کر دیا گیا، لیکن مولانا نے ان کو بشارت دی تھی کمیل گھبرانا نہیں، تم کو میرے جوار میں دفن کیا جائے گا۔ یہ نجف اشرف کا مولا کے قریبی حصہ ہے۔ یہاں پر جناب کمیل اور 3-4 صحابی اور ہیں یہاں پر، جویریہ بن حرد، خباب بن عرس، جویریہ، مصعب بن عبدی، اور یہ تمام صحابی یہاں پر دفن ہیں۔ جناب کمیل کے نام سے مزار معروف ہے، لیکن یہیں پر طاہر خانے میں 3-4 اور صحابی بھی دفن ہیں۔ بہرحال آج جس عظیم بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ علی کی سیرت کو اپناؤ تاکہ دین کے کام آ سکو، اللہ کی راہ پر چل سکو، رسول کی سنت کو قائم کر سکو، اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں میں اس دنیا سے لے کر جا سکو۔ تو خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں بھی ان صحابیوں کی طرح حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔